بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ اگر کوئی صرف اس حدیث شریف پر پوری طرح عمل کرے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی کہ ان 5 باتوں کو 5 قسم کی رکاوٹوں سے پہلے غنیمت جان کر ان سے فائدہ اٹھا لو، بعد میں موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تو افسوس ہی کرتے رہو گے۔ ان 5 نصیحتوں کو حضور علیہ السلام نے بالترتیب ارشاد فرمایا۔ پہلی نصیحت آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قیمت اور طاقت سے فائدہ اٹھا لو۔ انسان جوانی میں سب کچھ کر سکتا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد کسی کام کے لائق نہیں رہتا بلکہ دوسروں کی خدمت کا محتاج رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت جوانی میں جس طرح بہتر انداز سے ہو سکتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عبادت کو بڑھاپے کی عبادت پر فوقیت عطا فرمائی۔ جوانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور بڑھاپے کی عبادت سے، اور جو عبادت گزار جوان ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور قیامت کی شدید گرمی سے اور گھٹن سے عبادت گزار نوجوان کو عرش الہی کے سائے میں اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دوسری نصیحت آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جانو، کہ صحت کا فائدہ اٹھا لو۔ تندرستی میں، صحت میں ہر کام انسان سے آسانی سے ہوتا ہے۔ جب بیمار پڑ جائے تو کوئی کام نہیں کر سکتا، بیماری تو ہر کام کے لیے رکاوٹ ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو۔ تیسری نصیحت آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ فقر، فاقہ اور تنگ دستی آنے سے پہلے دولت اور سرمایہ سے فائدہ اٹھا لو۔ مال و دولت کا حال سب کی نگاہوں میں ہے کہ مال صبح کو آیا شام کو ختم ہو گیا، شام کو آیا صبح کو ختم ہو گیا۔ کوئی آدمی بڑا مالدار، عیش و عشرت والا، لیکن کل کو دیکھا گیا تو بالکل خالی ہاتھ۔ اسی طرح کسی کو دیکھا گیا کہ آج فقر و فاقے میں ہے، مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، وہی شخص کل کو بڑا مالدار اور علاقے کا بڑا رئیس بن گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مالداری اور خوشحالی کا زمانہ نصیب ہوا اس کو غنیمت جان کر جو کچھ کرنا ہے اسی میں کر لو۔ یہ مالی عبادت کے لیے نہایت سنہرا موقع ہے، کچھ خبر نہیں کب ہاتھ سے نکل جائے۔ چوتھی نصیحت حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جو اوقات خالی ہوں ان کو عبادت کے لیے غنیمت سمجھو۔ کچھ خبر نہیں کہ اچانک ایسی مشغولیت میں پھنس جاؤ، پھر کچھ نہ کر سکو گے اور افسوس کرتے رہ جاؤ گے۔ خالی اوقات کو لاپرواہی سے مفت میں مت اڑا دو، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ کر لو۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا مشغولیت سے پہلے خالی وقت کو غنیمت جانو۔ اسی طرح عورتیں بچوں کی پیدائش سے پہلے، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے بہت کچھ کر سکتی ہیں، مگر جب نکاح ہو گیا، بچے پیدا ہو گئے، ان کے بعد ان کی خدمت میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہیں پھر کچھ نہیں کر پاتی۔ اگر بچوں سے پہلے رمضان المبارک میں 5 قرآن ختم کر سکتی تھی، تلاوت کر لیتی تھی، تو بچوں کے بعد یہ قرآن مجید ختم کرنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے مشغولیت سے پہلے وقت کو غنیمت جانو۔ 5ویں اور آخری نصیحت حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ کچھ خبر نہیں کہ کس وقت موت آ جائے گی، پھر افسوس کرتے رہ جاؤ گے۔
اللہ سے کہو گے کہ دوبارہ موقع دے دیجئے، صرف تیری عبادت کر کے آؤں گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری کے بعد اس کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زندگانی صرف عبادت کے لیے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اڑانے کے لیے، ایسے ہی غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو خوب اچھی طرح جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔